حضرت مریم علیہ السلام کی روح کس طرح نکالی گئی؟ ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم گھبرا گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میرا بیٹا عیسیٰ شہر سے واپس آ جائے، لیکن ملک الموت نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کو دیکھتے۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوفزدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، وصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر
اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے۔ گرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب موجود ہے۔ ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے، تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے، تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے، تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے، تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں،
चुनाचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी में ताख़ीर हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालिदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने समझा कि वालिदा सो रही है। आप अपनी वालिदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे। फिर वालिदा जब ना उठी तो हज़रत ईसा ने सोचा कि वालिदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आप वालिदा के बिल्कुल पास गए और अर्ज़ की, ऐ मेरी वालिदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपके गिरिया वजारी का है। क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? आपने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही है, इसलिए इन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश ना की जाए। फिर महराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे हज़रत मरियम उठी, माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महराब के पास खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरा मुबारक पर अपना चेहरा रख कर बोला, माँ जी रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाज़िल हुई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ए ईसा, अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाएगा। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम गुसार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा? लबनान के जंगली पहाड़ों से आवाज़ आई, ऐ रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी तो वो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरी वालिदा सफ़र के दौरान वसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज़ की, ए ईसा, इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे आबाओ-अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमें वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के लोगों की बातें सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आपने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीनो जमील 2 नौजवान खड़े थे। आपने इनको सलाम किया, उन्होंने भी सलाम का जवाब पेश किया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों नौजवानों से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई है, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? इन दोनों में से एक ने कहा कि ये नौजवान मीकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये लो, अल्लाह ताला ने ये कफन भेजा है, तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए जन्नत से हूरें भी उतर रही हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ़ है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सूझबूझ नहीं थी। या मेरे मौला, मुझे इजाज़त दें कि मैं अपनी दफनशुदा माँ से बातें कर सकूँ। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, मैंने इसे तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलामु अलैकुम माँ जी। कब्र से आवाज़ आई, ऐ मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज़ की, माँ जी, तुमको खुदा की तरफ लौटना कैसा लग रहा है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ।
میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔